بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ مشکل منزل کو تراویح کے اندر پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جو منزل مشکل ہوتی ہے نا، بڑے سمجھدار لوگ ایک فارمولہ استعمال کرتے ہیں، وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ میں آپ کو یہ بات مختصر سے کلپ کے اندر سمجھا پاؤں۔ وہ ایک فارمولہ استعمال کرتے ہیں، وہ کیا؟ مثال کے طور پر آپ نے ایک سپارہ اگر منزل پڑھنی ہے نا، تو ایک سپارے کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سارا سپارہ ہی کچا ہے، بلکہ سپارے کے تین حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بہت زیادہ کچا، اور ایک ہوتا ہے کچا پکا، اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ پکا۔ ٹھیک ہے، ایک بہت یاد ہوتا ہے، ایک کچا پکا ہوتا ہے، ایک بالکل یاد نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے کہ جو بالکل یاد نہیں ہوتا نا، اس کو ہم تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں۔ 20 رکعتیں ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں، تو اس کو ہم اس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو بہت زیادہ یاد ہے نا، وہ اگر ایک رکوع ہے نا، مثلا ایک رکوع آپ کو پہلے کا یاد ہے، پھر اگلا رکوع بہت زیادہ کچا ہے، پھر اس کا اگلا رکوع یاد ہے، تو جو ایک رکوع بہت زیادہ یاد ہے نا، اس کو جو بالکل کچا ہے اس کے ساتھ آدھا پڑھیں، کیونکہ ایک تو بالکل یاد ہے، اگلا جو بالکل یاد نہیں ہے وہ آدھا اس کے ساتھ ملا لیں۔ ٹھیک ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بالکل یاد نہیں ہے اس کو تھوڑا کر کے پڑھیں، اور جو بالکل یاد ہے اس کو زیادہ کر کے پڑھیں۔ جو بالکل یاد ہو اس کو جس وقت زیادہ کر کے پڑھیں گے نا، زیادہ پڑھیں گے، تو آپ کی رکعتیں بچ جائیں گی، اور ان رکعتوں کے اندر آپ نے جو آپ کا بہت زیادہ کچا ہے نا، آپ نے وہ والی کسر چھوٹی چھوٹی رکعتوں کے اندر اس منزل کو نکال لینا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آخری 10 صورتوں کے میں مثال دیتا ہوں۔ الم تر کیف سے میں نے تراویح شروع کی، اور ارأیت الذی مجھے بالکل یاد نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا؟ الم تر کیف اور لإلاف قریش یہ دونوں ایک رکعت میں پڑھوں گا، اور ارأیت الذی یہ 2 رکعتوں میں پڑھوں گا، کیونکہ بالکل یاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا لوگ جو سمجھدار لوگ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ الم تر کیف ایک رکعت کے اندر پڑھی، اور لإلاف قریش کے ساتھ آدھی ارأیت الذی پڑھ لی۔ ٹھیک ہے، اب جو مشکل صورت ہے نا، وہ پچھلی صورت کے ساتھ آدھی پڑھ لی، اور باقی جو مشکل صورت رہ گئی ہے وہ انا اعطیناک کے بہت زیادہ آسان ہے، تو جو مشکل ہے وہ آدھی اگلے آسان رکوع کے ساتھ ملا لی۔ تو آپ کو جو سپارہ آج کل مثال کے طور پر ہم 18ویں 19ویں یا آخری 10 سپاروں میں اکثر متشابہات بہت زیادہ ہیں، تو ان کے اندر آپ یہ کوشش یہ کریں جو بالکل جو یاد نہیں ہے نا وہ تھوڑے پڑھیں، اور جو بہت زیادہ یاد ہیں یا جن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، چلتے پھرتے نمازوں کے اندر یا اکثر ہم ائمہ سے سنتے رہتے ہیں، وہ بہت زیادہ یاد ہوتے ہیں، ان کو ایک ایک رکعت کے اندر سمیٹنے کی کوشش کریں، تو آپ کی رکعتوں کی جو تعداد ہے وہ بچ جائے گی۔ اس کے اندر آپ مشکل جو رکوعات ہیں نا ان کو پڑھنے کی کوشش کی کریں۔ باقی آپ کے رہ گئے وہ رکوع جو کچے پکے ہوتے ہیں، تو یہ وہ والے رکوعات ہوتے ہیں جن رکوعات کے اندر آپ کو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بالکل مشکل ہوتی ہے اس کو تو ہم بالکل پڑھتے ہی انتہائی توجہ سے ہیں کہ بہت مشکل ہے یار، جست دھیان دائیں بائیں نہ جاؤ، بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، اکثر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ مشکل سپاروں میں یا مشکل جگہوں پہ غلطیاں نہیں آتی، اور جو بالکل آسان ہوتے ہیں اس کے اندر تو دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کھڑے ہم مصلی پہ ہوتے ہیں تو دھیان ہمارا مدینے پہنچو یا مکے پہنچو، وہ رکوع نکل جاتے ہیں۔ لیکن جو اکثر جو کچے پکے رکوع ہوتے ہیں نا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدھا دھیان ہمارا نماز میں ہوتا ہے اور آدھا دھیان دائیں بائیں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ غلطیاں ان رکوعات کے اندر آتی ہیں جو ہمارے کچے پکے ہوتے ہیں۔ ان کو بہت زیادہ دھیان کے ساتھ پڑھا کریں، اور ان کی کوشش کیا کریں کہ لمبی لمبی رکعتیں کر کے یہ والی منزل آپ نکالیں۔ اس کے اندر چھوٹی رکعتیں نہ کریں، اور اس کے اندر درمیانی رکعتیں بھی نہ کریں۔ جو کچی پکی منزل ہوتی ہے نا،
اس کا یہ ہوگا کہ درمیان میں اگر توڑیں گے، مثلا 2 رکعتوں کے اندر اگر آپ مشکل منزل پڑھنے کی کوشش کریں گے نا، تو 2 رکعتوں کے اندر یہ منزل ٹوٹ چکی ہے، تو غلطیوں کے سبب زیادہ بن جاتے ہیں اس میں. تو کوشش یہ کریں کہ غلطیوں کے اسباب کم بنانے کے لیے سب سے بڑا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ کچی پکی منزل کو کم سے کم رکعتوں کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں. میرا یہ آپ نے تجربہ لازمی آزمانا ہے، اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں یا یہ فارمولہ آپ کو اگر کوئی فائدہ دے، ابوبکر حیات کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.